الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اجتباه واصطفاه لرسالته ووحيه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف۔ حضرات سامعین، گزشتہ ہفتے اور اس سے قبل معاملات کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، لوگوں کے آپسی تعلقات اور اس میں بہتر تعلقات کو شریعت نے جو مقام دیا ہے اس کو واضح کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے آپسی معاملات تقوی پر مبنی ہوں، لوگوں کے آپسی تعلقات خیر خواہانہ ہوں، لوگوں کے آپسی تعلقات بہتر ہوں۔ اسی کے لیے ساری شریعتیں وضع کی گئی، سارے قوانین بنائے گئے۔ انہی میں سے ایک معاملہ اور ایک ایسی بلا کہ جس میں ہمارا معاشرے کا 70% سے زیادہ حصہ جس پریشانی سے جوجھ رہا ہے اور جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ ہے ازدواجی زندگی کی مشکلات و پریشانیاں، میریٹل لائف کی پریشانیاں۔ اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے ہم نے کانسیپٹ کلیئر کیا کہ شادی کو تباہی سمجھنا، شادی کو زندگی میں چین و سکون کے چھن جانے کا ذریعہ سمجھنا، شادی کو پریشانی اور آزمائشوں کا ذریعہ سمجھنا، یہ سر تا سر غیر اسلامی سوچ ہے۔ اور یہ سوچ آئی کہاں سے؟ یہ سوچ آئی اس شریعت کے خلاف چلنے سے، شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کرنے اور شریعت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینے سے ہمارے سماج میں اور سماج کے ایک ایک فرد میں یہ سوچ بڑھتی اور پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ شادی ایک تباہی، ڈپریشن، بے چینی، اضطراب اور آزمائش کی چیز ہے۔ میں نے پہلے ہی پچھلے ہفتے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے شادی کو نعمت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے شادی اور نکاح کو اپنی نشانیوں، اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے شادی پر ترغیب دیتے ہوئے قدرت اور استطاعت والوں کو ابھارتے ہوئے کہا ہے کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، کہ اگر دو نکاح کرنے والے لوگ اگر تنگ دستی کے شکار ہوں، مالی قلت کے شکار ہوں، تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے مالدار کرے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو اور پختہ انداز میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ثلاثۃ حق اللہ علی اللہ عونہم، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی نصرت اور ان کی مدد اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ مکاتب غلام جو اپنے آپ کو آزاد ہونا چاہتا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو نکاح کرے اس ارادے سے کہ وہ ایک پاک دامن زندگی گزارے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے ساتھ دینے اور اپنی مدد اور نصرت نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے بعد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے؟ اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو جو مغربی سماج نے، مغربی معاشرے نے اور مغربی کلچر نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ شادی، اللہ رب العزت نے تو شادی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جس چیز کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور حدیث میں اور قرآن میں بے شمار مقامات پر اس بات کو مؤکد انداز میں بار بار دہرایا گیا ہے، آج بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں اس کو ایک پریشانی کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک مثال بھی دے کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شادی کے بعد، یہ نکاح کے بعد جو دو جوڑے بنتے ہیں آپس میں، تو یہ آپس میں ایک لباس کی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح بغیر لباس کے انسان ایک لمحے رہنا پسند نہیں کرتا. اگر اس کے پاس لباس چھوٹا ہو، لباس گندا ہو، لباس میلا کچیلا ہو تو وہ کہیں جانا پسند نہیں کرتا، وہ گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں، یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں. ان سے تمہاری شخصیت، تمہاری پرسنالٹی مکمل ہوتی ہے. ان سے مل کر تم ایک ذمہ دار شہری بنتے ہو. ان سے مل کر تم آوارگی اور عیاشیوں سے بچتے ہو. ان سے مل کر تم زندگی میں سکون اور چین کی نیند سو سکتے ہو. ان سے ملنے کے بعد تمہارے تگ و دو میں معاش کے لیے، کمائی دھمائی کے لیے جو پریشانیاں دن بھر جھیلتے ہو، ان پریشانیوں کو مرہم لگانے کا کام تمہارے یہی زوجہ اور یہی بیویاں کرتی. ہن لباس لکم، ان کو لباس فرمایا گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا حانت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ علی، تین کاموں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا، تین کاموں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا، کبھی بھی لیٹ نہ کرنا. نماز کا وقت جو ہی شروع ہو فوراً نماز کی طرف لپکو، اور جنازہ جیسے ہی حاضر ہو جائے، کفن دفن سے لوگ فارغ ہو جائیں، اسے تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کر چلے جاؤ. اور کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکیاں جب نکاح کے عمر کو پہنچ جائیں اور ان کا برابری کا جوڑا مل جائے تو پھر تاخیر نہ کرنا. اس حدیث کے آخری ٹکڑا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، اس ٹکڑے پر میں نے غور کیا اور پھر میرا دماغ گھوم گیا. کیا اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر جملے میں کیسی حکمت بھری بات فرما دی. آپ نے کہا کہ کنواری لڑکی جب اس کے ہمسر کا، اس کے برابری کا کوئی مل جائے تو فوراً اس کی شادی کرا دو، لیٹ نہ کرو. ایک بات ذہن میں یہ آ سکتی تھی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ عورت ہی کا جب برابری کا مل جائے، مردوں کے بھی برابری کا مل جائے تو فوراً شادی کر دو. عورتوں ہی کے تعلق سے یہ بات کیوں کہی گئی؟ آخر یہ کیوں کہا گیا کہ کنواری لڑکی کا جب برابری کا رشتہ مل جائے، جوڑا مل جائے تو فوراً شادی کر دو؟ یہاں پہ یہ بھی بات کہنی چاہیے کہ اور مردوں کے ہمسری برابری کی کوئی لڑکی مل جائے تو بھی فوراً نکاح کر دو. عورتوں کے تعلق سے یہ خاص طور پر یہ بات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ جب میں اس وجہ کو ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت نظر آئی اور مجھے معلوم چلا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس کی تخلیق کی تھی انسانوں میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ عرصے تک اس حال میں زندگی گزاری کہ ان کے پاس اماں حوا علیہ السلام نہیں تھی، ان کے پاس کوئی بیوی نہیں تھی. تو پتہ یوں چلا کہ ایک مرد بغیر بیوی کے بھی اپنے اوپر اپنی زندگی گزار سکتا ہے کسی نہ کسی حالت میں، لیکن ایک عورت بغیر مرد کے، بغیر
شوہر اور پارٹنر کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ ایک اصول نوٹ کرنے کی بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مرد حضرات اتنے بنتے سورتے نہیں، اپنی نمائش اتنی نہیں کرتے، ان کو اپنی تعریف اتنی پسند نہیں آتی، لیکن اسی کے بمقابل ہم عورتوں کی طرف آ جائیں تو دیکھیں کہ پوری سوشل سائٹس انہی کے اکاؤنٹ سے بھرے ہوئے، ہر جگہ پہ انہی کے رقص کے تماشے لگے ہوئے، ہر جگہ پہ ان کے ناچ، ان کے ڈانس، ان کی ایکشن، ہر جگہ وہی ہے۔ آخر وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ نمائش چاہتی ہیں۔ وہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ مردوں سے تعریف چاہتی ہیں۔ ایک عورت کی زندگی بغیر مرد کے نامکمل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کا کوئی برابری کا جوڑا مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرو، لچر بہانے نہ کرو کہ پہلے گھر بن جائے اس کے بعد شادی کریں گے۔ یہ بہانے مت کرو کہ پہلے حج کر لیں، عمرہ کر لیں، اس کے بعد شادی کریں گے۔ یہ بہانے مت کرو کہ جو ہے لڑکا ابھی نوکری نہیں کر رہا ہے، نوکری ہونے والی ہے، نوکری ہو جائے گی تب شادی کریں گے۔ یہ بہانے تمہیں خون کے آنسو رونے پر مجبور کریں گے۔ آج ہماری عورتیں، ہماری بچیاں کس طرح سے ان کو غیر برگلا لے رہے ہیں۔ آج ہم نکاحوں میں تاخیر کر رہے ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری انہی بچیوں کو، ماؤں کو، ہم اب انہی بہنوں بیٹیوں کو غیر لبھا رہے ہیں، ان کو وہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، آکرشت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسی طرح نکاحوں میں تاخیر کا سلسلہ جاری رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف فوری طور پر شادی کرنے کا حکم دیا، وہیں دوسری طرف یہ فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تمہارے پاس وہ رشتے آ جائیں کہ جن کی دینداری، جن کے اخلاق اور مزاج سے تم خوش ہو، ان کے مزاج کو تم پسند کر رہے ہو، تو فوراً شادی کر دو۔ اگر تم نے شادی نہ کرائی تو زمین میں فساد مچ جائے گا، زمین میں تباہی آ جائے گی۔ اور آج دیکھیں والدین کتنی بھی سختی کر لیں، کتنی بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، آج وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ آج ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہیں، وہ غیر مذہبوں میں چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم نے نکاحوں میں تاخیر کا کام شروع کر دیا، نکاح لیٹ سے کرنے والا طریقہ ہم نے اپنا لیا، اور دوسرا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کہ عورتوں کو دینی تعلیم اور بہت ساری چیزوں سے دور رکھنا شروع کر دیا حضرت۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ مرد بھی جب ان کی شادی کی عمر ہو جائے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص گھر کی قدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر حکم دیا۔ بس آپ اگر اپنی بیوی کو ایک سیپریٹ ٹھکانہ دے سکتے ہیں، ایک گھر دے سکتے ہیں، اپنے سر چھپانے کے ایک عزت کی جگہ دے سکتے ہیں، اور جب وہ آپ کے لیے آپ کے گھر میں رہے تو آپ اس کے نان و نفقہ، خرچہ اور اخراجات دے سکتے ہیں، تو آپ فوری طور پر شادی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے یہ چاہا کہ ہم عبادت اور بندگی میں زندگی گزاریں، ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں اور عبادت میں اس قدر مصروف ہو جائیں کہ ہم شادی سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ شادی کی جائے، نکاح کیا جائے، نکاح کے بندھن میں بندھا جائے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ نے اجازت چاہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ خصی ہونے کی اجازت دیں، یعنی اپنی شہوت کو توڑنے والے کوئی آپریشن کروانے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ہماری اور انبیاء کی سنت کے خلاف۔ اور آج
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک محدث قرآن مفسر قرآن ہیں اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زوجہ کی وفات ہو جائے، اگر میری بیوی کی وفات ہو جائے اور مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں، مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں، تو میں تنہا عبادتوں میں زندگی گزارنے کے بجائے شادی کرنے کو ترجیح دوں گا. اس 10 دن کو بھی میں شادی کے عالم میں گزارنا چاہوں گا، ورنہ شادی نہ کرنا، کنوارا پن رہنا، یہ جذبات کو بھڑکانے والا اور فتنے میں مبتلا کرنے والا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاگرد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاص شاگرد جنہوں نے آپ سے بہت زیادہ مرویات بیان کی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زوجہ کا انتقال ہو جائے اور مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی میں صرف 7 دن بچے ہیں، صرف 7 دن بچے ہیں، تو میں ان 7 دنوں میں بھی کسی کو اپنی زوجیت میں رکھ کے گزاروں گا، کسی سے نکاح کر کے گزاروں گا. صحابہ کرام اس نشے جوانی کو کتنی اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور اس سے ڈیل کرنے کا کیا طریقہ اپنا رہے ہیں. ان کے اندر ایمان پختہ ہے، یقین پختہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے انہیں جنت کا پروانہ دیا، ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی، سارے پروانے جنت کے ان کے لیے. لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر فتنے سے ڈر رہے ہیں، اپنے اوپر شہوت کے فتنہ انگیزیوں سے ڈر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 دن بھی مجھے زندگی گزارنی ہو تو میں شادی شدہ ہو کر کے زندگی گزاروں. اور آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، عمر کے نامعلوم کس پڑاؤ پہ پہنچ چکے ہیں. 25 35 35 40 45 سال تک لوگ شادی نہیں کر رہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہمارے اسلام نے تو یہ تعلیم دی نہیں ہے، ہمارے رسول اور صحابہ کرام کا یہ مزاج تو نہیں تھا. آپ مسلمان ہیں تو آپ نے تعلیمات کہاں سے لی؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو تعلیمات ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے لے ہو. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کی تعلیمات پر زندگی گزاریں گے، تبھی ہم اس زندگی میں سکون، عافیت اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اب یہ تو شادی سے پہلے کی چند باتیں تھیں کہ شادی کرنی کتنی ضروری ہے اور شادی ایک نعمت ہے. اب میں شادی کے بعد کی زندگی پہ کچھ باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. شادی کے تعلق سے، شادی کے بعد، نکاح کے بعد جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کیا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ اپنے اس بابرکت سفر کا آغاز کیا، تو اب ہمیں خوشحال زندگی بنانے کے لیے خود اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح زندگی گزار کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اسی طریقے کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہماری زندگی خوشحال ہوگی. اور اگر ہم ادھر ادھر کے چکر میں پڑیں گے تو ہماری زندگی تباہ ہوگی. آج بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کی تقریریں خوب سنتے ہیں، روزے اور زکوٰۃ کی تقریریں خوب سنتے ہیں، ساری تقریریں سنتے ہیں، لیکن ایک خوشحال زندگی گزارنے کے جو اسلامی اصول ہیں ان اصولوں پر توجہ نہیں ڈالتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. شوہر اور بیوی میں محبت نہیں، گھر میں رنجش ہے، گھر میں اختلاف ہے، بچے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، بچوں کا مزاج بگڑ رہا ہے، وہ بھی ضدی بن رہے ہیں، لڑنے کے عادی بن رہے ہیں، ان کے مزاج اخلاق خراب ہو رہے ہیں. اور جب بچے خراب ہوں گے تو پورا سماج بگڑے گا. تو پورے سماج کی کنجی یہیں پہ ہے کہ مرد و زن، شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات کو اسلامی اصولوں پر مضبوط کیا جائے. اگر شوہر اور بیوی کے تعلقات مضبوط ہوئے تو ایک پورے سماج میں خوشحالی آئے گی، بچے اخلاق سیکھیں گے، بڑے آداب برتیں گے اور پورا معاشرہ ایک سکون کی زندگی گزارے گا. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو کہ ذمہ داری بھی ہے، حق ہے ایک شوہر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع یا معشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ شادی کرنے کے لیے جوانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ٹھہرانے کی قدرت رکھتا ہو، گھر دینے کی قدرت رکھتا ہو، وہ شادی کر لے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بیوی کو پرائیویسی دے سکے، ہم بیوی کو اس کے لیے چھت، ایک گھر کا انتظام کر سکے جس میں وہ پوری پرائیویسی کے ساتھ رہ سکے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے کہ گھر والے جاتے ہیں اپنے بچے کے لیے بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، شادی کر کے لاتے ہیں، اور لانے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی ہماری خدمت کے لیے آئی، یہ ہم نے اپنے بچے پر بڑا احسان کیا، بچے کو پالا بڑھایا، اس کی تعلیم پر اتنے اخراجات کی، یہ ساری چیزیں کی، تو کیا اس کی بیوی ہمارے لیے اتنی چھوٹی سی محنت نہیں کر سکتی؟ کیا یہ ہمارے لیے کھانا نہیں بنا سکتی؟ کیا یہ ہمارے لیے بستر نہیں لگا سکتی؟ کیا یہ ہمارے کپڑے نہیں دھو سکتی؟ یقیناً وہ اخلاق و مروت میں دھوئے گی، یقیناً اس کا دھونا یہ اخلاقی ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ ہم جب کسی گھر میں رہیں تو لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹائیں، کھانے میں شریک ہوں، ان کے بستر بھی لگا دے کبھی، اور کبھی کپڑے بھی دھل دے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ آج ہوتا یہی ہے کہ میاں جناب دن بھر بیزی رہتے ہیں، اپنے کام میں، اپنے جاب میں، اپنی دکان میں، اپنی پڑھائی میں، کہیں اور بیزی ہے، مصروف ہے، اور بیوی نئی نویلی بہو آئی ہے گھر پہ، اور پورے دھوبی کی طرح جو ہے سارے بستر نکال کر پکڑا دیے گئے۔ کیا ابھی سے اس کو ٹائٹ نہیں کریں گے تو پھر بعد میں کیسے ٹائٹ ہوگی؟ بگڑ جائے گی، یہ غلط راستے پہ چل پڑے گی۔ سارے بستر، سارے بچھونے نکال کر پکڑا دیے گئے، اور ساس صاحبہ بیٹھ کر کرسی میں بیٹھ کر تماشے دیکھ رہی، کہاں کھانا بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ۔ بیٹی آرام کر رہی، موبائل دیکھ رہی ہے اس کی نند، اور بہو خدمتیں کر رہی ہے۔ یقیناً بہو گھر کی فرد ہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے اسے، اور ہر حال میں بٹانا چاہیے، لیکن اس کو اس طرح سے خادمہ بنا دینا، اس کو اس طرح سے نوکرانی بنا دینا، یہ سب سے پہلی غلطی یہاں پہ اگر کسی کی ہے تو مرد اور شوہر کی غلطی، کہ شوہر نے اس عورت کو پرائیویسی نہیں دی، شوہر نے اس عورت کو لا کر کے گھر کے والوں کے حوالے کر دیا کہ لو یہ تمہارا ہے، تمہاری ہے، تم جس چاہو اس سے خدمتیں لو۔ قرآن کا یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے عرف کے حساب سے رکھو۔ اگر وہ اپنے گھروں میں کھانا نہیں بناتی تھی، ان کے گھروں کا یہ معمول تھا کہ کوئی نوکر آ کر کے کھانا بناتا تھا، تو اب وہ تمہارے گھر میں کھانا نہیں بنائے گی، کوئی نوکر بلاؤ وہ کھانا بنائے۔ شریعت نے واجب نہیں کیا کھانا بنانے، لیکن پھر بھی عورت اخلاقی طور پر یہ کام کرتی ہے اور مرد کو اس کا احساس نہیں ہو۔ عموماً بہویں، کم عمر کی بیٹیاں جو ہمارے گھروں میں آتی ہے کسی غیر گھر سے، ہم جسے بیوی بنا کے لاتے ہیں، وہ ہوتی ہے بہت کم عمر کی ہوتی ہیں، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے کہ بہو اناڑی اور ساس کھلاڑی، اور ایک دم بالکل پتے کی بات ہے۔ میں بھی ایک شادی شدہ فرد ہوں، میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے دوسروں کے تجربات دیکھے ہیں۔ آج اس تقریر سے پہلے میں نے 2-3 ہفتے تک تیاری کی ہے، میں نے کئی ریسرچ پیپر پڑھے ہیں، تقریریں سنی، اردو میں، عربی میں، انگلش میں نے وہ تمام کچھ کتابیں بھی پڑھی ہے، جان گاٹمان کے 7 پرنسپل وہ بھی پڑھی، سب چیزیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں آج آپ کے سامنے آیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات کے برخلاف آپ سب سے پہلے اپنی بیوی کو پرائیویسی دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو میں کہنا چاہ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے میرے دماغ سے نکل چکا تھا، وہ یہ کہ جب بھی میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، جب بھی ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے پھرنے لگتے ہیں، تو دل پھرنے کی وجہ کبھی بھی آپس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں تو میں ہوتی ہیں، آپس میں انبن ہوتی ہے، لیکن لڑائی جس کی وجہ سے دونوں کے دل ایک دوسرے سے پھر جائیں، یہ ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیسرا وہ آپ کی باہر کی ایک، جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں کی ایک جاب کرنے والی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، وہ تیسرا آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر میں نند بنی ہوئی ہے، وہ تیسرا آپ کی ساس بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تیسرا اس
بیوی کی ماں بھی ہو سکتی ہے اور وہ تیسرا اس بیوی کی بہن بھی ہو سکتی ہے. ہمیشہ جھگڑے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے. بیوی کو پرائیویسی دے. سب سے پہلی بات بیوی کو پرائیویسی دے اور ان کی باتوں کو سننے والے بنے. ابھی میں اس بات کی طرف آؤں گا. اور دوسری بات یہ کہ جب اس کو آپ نے گھر میں رکھا ہے, الگ اپنے لیے رکھا ہے, تو آپ اس کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یرقع ثوبہ ویحلب شاتہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں خود سے پیوند لگایا کرتے تھے. آپ اپنی بکری خود سے دھوتے تھے. حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی, آپ پہنچ گئے اور کہا کہ لاؤ کچھ روٹیاں میں بھی لگا دوں. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج ہم مرد کس طرح حکومت جناتے ہیں اور حکومت جنانے کے بعد شکر بھی ادا نہیں کرتے. بس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی اسی کام کی ہے, یہ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی. عورتوں کی یہ ذمہ داری ہرگز یہ نہیں ہے, یہ ان کا اخلاقی فریضہ ہے. اگر وہ ہمارے لیے اچھا کرتی ہیں, ہمارے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے, ہمارے کاموں کو آسان کرتی ہے, تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہم ان کے شکر گزار نہیں ہوں گے. ہم آفس میں کسی سے ملاقات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس نے ہمیں کچھ اچھا کر دیا ہمارے لیے, ہم فوراً تھینک یو کہتے ہیں. اور وہ عورت جو اپنے گھر بھار بہن بھائی باپ سب کو چھوڑ کر آپ کے لیے پوری زندگی آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے, کبھی بھی اس کے لیے ہم ایک تھینک یو نہیں بولتے, کبھی بھی ہم ان کے لیے ایک شکریہ کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے. اور ہمارے گھروں کا حال تو یہ ہے. اور یہی بہن بیٹیاں جب باہر جاتی ہیں, اسکولوں میں جاتی ہیں, تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ہمیں تھینک یو کہہ رہا ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ہمارا تعریف کر رہا ہے. تو ہم اپنے خرابیوں کی وجہ سے ایک نئی برائی کو دعوت دے رہے ہیں. ہم خود اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیویاں بہکے ہم خود اس راہ پر چل پڑے. لہذا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم عورتوں کو پرائیویسی دیں, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی ایک مثال قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیگم کو لے کر کے ہجرت کر رہے تھے, مدین جا رہے تھے یا پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے, تو راستے بیوی جو ہے حالت حملے میں تھی, انہیں چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی اور ٹھنڈ کا وقت تھا, تو تکلیف اور بڑھ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کے پاس آگ دیکھی اور یہ کوشش کی کہ اپنی بیوی کے سکھ کے لیے, اس کے فائدے کے لیے, اس کی درد کم ہو, اس کی مصیبت کم ہو, اس کی پریشانی کم ہو, اس کے لیے وہ آگ لینے کو چلے گئے. آگ لینے کو چلے گئے. اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیے. آپ بیوی کے لیے, ایک مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے لیے, ایک مخلوق کی بھلائی کے لیے جب کوشش کرتے ہیں, تو اللہ کا کرشمہ دیکھیے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی خدمت کے لیے گئے تھے اور کتنے بڑے انعام سے سرفراز ہو کر کے آئے. وہاں پہ اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی اور اس وقت سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا. آپ اپنی بیویوں کو, اپنے ازواج کو, اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے کوششیں کریں, اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے کھولے گا. دوسری چیز, ایک تو پرائیویسی, اور پرائیویسی جب ہم نے دی ہے تو ان کے تمام چیزوں میں ہاتھ بٹانا اور تمام چیزوں کی دیکھ ریکھ کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم تحمل اور برداشت کی صفت پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, یہ تحمل و برداشت, یہ ابھی ہم نے ایک ریسرچ اسکالر کا نام بتایا تھا, میں بار بار ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے اپنے ریسرچ میں بتایا کہ میں میاں اور بیوی, میں مرد و زن کے صرف 5 منٹ کی گفتگو سن کر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ ان کی آگے کی زندگی خوشگوار گزرے گی یا آگے کی زندگی ٹوٹ جائے گی. میں صرف 5 منٹ سن کر کے یہ فیصلہ کر سکتا ہوں. انہوں نے اس پر ریسرچ کیا, 30,000 لوگوں پہ ریسرچ, 30,000 جوڑوں پہ غالباً, اور اس میں انہوں نے بتایا, پھر سیکرٹ جو بتایا وہ سیکرٹ یہ تھا کہ نیگیٹیویٹی, دونوں کے باتوں میں, بات کرنے میں, تنفس میں, تو میں کتنی نیگیٹیویٹی ہے, کتنا ڈس ریسپیکٹ ہے, کتنا دوسرے کی تذلیل ہے, کتنا دوسرے پہ تانا ہے. اس تانے سے آپ کے آگے کی 40 اور 50 سال کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایک تانے, ایک ڈس ریسپیکٹ, ایک بے عزتی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو
5 مرتبہ تعریف کرنی پڑے گی، کم سے کم 5 مرتبہ تعریف کریں گے، تب جا کر کے 5 مرتبہ منائیں گے، 5 مرتبہ اس کی خوشامد کریں گے، تب جا کر کے ایک تانے کا اثر ختم ہوگا۔ اور آج ہم غور کریں، ہر چیز، ہر بات پہ تانا، ہر بات پہ جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، اور ہر بات پہ نہ معلوم کیا کیا تمہاری ماں بہن نے یہ سکھایا تھا، ہم بھی بولتے ہیں، ہماری ماں یعنی اس کی ساس بھی یہی بولتی ہے، اس کی نند بھی یہی بولتی ہے، ہر طرف سے یہ تانے مل رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے ایسی بیوی کس قدر اس کا ضمیر، اس کا دل کس قدر اداس ہو جائے گا؟ کیا وہ آپ کو خوشحال رکھ پائے گی؟ کیا وہ خود خوشحال زندگی گزار پائے گی؟ کیا وہ آپ کے گھر میں خوشی پیدا کر پائے گی؟ تو دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام سلمہ نے ایک پیالہ بھیجا، کچھ کھانا بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ خادم پیالہ لے کر کے آیا، حضرت عائشہ کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اٹھ کر کے کچھ ایسی لاپرواہی کے ساتھ اس پیالے کو پکڑا، یا واقعی اندر سے غیرت جاگی اور انہوں نے کچھ ویسا کیا کہ پیالہ گر گیا، اور پیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ ایسے میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر اس پیالے کو سمیٹنے لگے، جو کھانا گر گیا تھا اس کو اٹھانے لگے، اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد فرمایا کہ کلو غارت امکم، کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ وہ خادم جو آیا تھا اس خادم کے سامنے یہ عرض کیا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ میری موجودگی میں، میری باری میں، میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کسی اور عورت کی طرف سے کچھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کتنا ہلکے میں، کتنے آسانی کے ساتھ ڈیل کر لیا۔ اور ایک ہم ہے، کیا سلیقہ نہیں ہے تمہیں سامان پکڑنے کا؟ ایک چھوٹا سا برتن تم سے نہیں سنبھل رہا ہے، کوئی کام تو تم سے ڈھنگ سے ہوتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل خانہ کے، تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے خانہ کے، اپنے اہل خانہ کے لیے۔ اسی طریقے سے بات کو سمیٹتے ہوئے میں مختصراً یہ بات بھی عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ایک بات تو یہ بھی پرائیویسی کے ساتھ شکر کی صفت، تعریف کی صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں، تحمل اور برداشت کی اندر اپنے اندر مزاج میں پیدا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کو پسلیوں سے پیدا کیا گیا، اور پسلیاں ٹیڑھی ہیں۔ اب بہت سارے مرد اس بات پہ تانا دینا شروع کرتے ہیں کہ ٹیڑھا ہونا ان کے اندر جو ہے عیب ہے۔ ارے بہت ساری چیزوں میں ٹیڑھا ہونا ہی حسن ہوتا ہے، کرو جو ہے بہت ساری چیزوں میں حسن ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں کرو حسن ہوتا ہے۔ اب بہت ساری اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں اپنے آس پاس سے۔ اگر یہ گول شیپ میں ہے، یہ ڈائمنڈ شیپ میں ہے، اگر یہ جو ہے اس طرح کٹنگ نہ ہو، بالکل سیدھا سادہ گول ہو، تو اس میں وہ حسن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو اس میں ٹیڑھا ہونا ہی حسن ہوتا ہے۔ اگر عورتیں آپ کی طرح اسٹریٹ فارورڈ، ایک دم بالکل سیدھی بات کرنے والی، کبھی ناز نخرے نہیں، کبھی لڑنے والی نہیں، آپ کی زندگی برباد ہو جائے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ کبھی ناز نخرے بھی ہونے چاہیے، کبھی تو میں بھی ہونی چاہیے، کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ہوں، لیکن آپ کو برداشت کر کے تھوڑا سا رہنا ہے۔ آپ اس حسن سے جب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سنبھل کے بھی رہنا پڑے گا، آپ کو برداشت کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو اپنی طرف مردوں کی طرح ایک دم سیدھا بنانے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، پھر وہ عورت نہیں رہے گی، پھر وہ تمہارے گھر میں ایک غلام کی طرح زندگی گزارے گی، پھر تمہاری زندگی سے لطف اور مزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایم امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ اس سے پہلے ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں جب شوہر کمانے کو نکلتے تھے تو عورتیں باہر آتی، دروازے تک آتی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی تھی اتق اللہ فینا، کہ ہمارے سلسلے میں اللہ کا خوف رکھنا، اننا نصبر علی الجوع ایاما، کہ ہم بھوک پر کئی دن بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکننا لا نصبر علی عذاب اللہ لحظہ، لیکن اللہ کے عذاب کو ایک لمحے کے لیے نہیں جھیل سکتے۔ اگر ہم نے خود نکاح کے خطبے میں ہمیں تقوی کی تعلیم دی گئی تھی، اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی گئی تھی، اگر وہ خوف ہم نے نکال لیا
اور بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کے درمیان خوشحال زندگی پیدا کرنے کے لیے اگر ہم نے منمانی طریقے پہ زندگیاں گزارنی شروع کر دی، حرام کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، تو کبھی بھی ہماری زندگی میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اور بھی چند باتیں تھیں جو عرض کرنا تھی، لیکن اب کبھی بعد میں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، آپ کے بیان کردہ نمونے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله۔